خواتین کے لیے حضرت حاجر علیہ السلام کی زندگی میں ان کے اس جملے میں بہت بڑا سبق ہے. بھئی ہمارے یہاں بعض مرتبہ بعض ایک مرد، زیادہ تر تو بزدل ہی ہوتے ہیں، 100 میں 2-4 مرد ہوتے ہیں جن کے اندر ہمت ہوتی ہے، جو بڑی ہمت سے اپنی بیوی سے بول دیتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں دوسری شادی کرنے. ہاں، بیوی فوراً کیا بولتی ہے؟ ارے ہمارا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا. ارے بھائی وہ بولو جو حضرت حاجر نے بولا تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے شادی کرنے جا رہے ہیں، آپ نکاح کریں اِذَا اللَّهُ يُزَيِّنُنَا، آپ اللہ کے حکم سے نکاح کر رہے ہیں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا. تو شادی کر لے گا شوہر دوسرا تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سہارا نہیں ہے؟ بیشتر عورتوں کی شادی کا، شوہر کی شادی کی مخالفت کا زیادہ بڑا سبب ہوتا ہے ڈیپینڈنسی جو شوہر پر. ان کو لگتا ہے کہ شوہر دوسری شادی کر لے گا تو ہم سے بے فکر ہو جائے گا. بھائی شوہر دوسری شادی کر لے گا تو کیا اللہ رب العالمین تمہارے لیے نہیں رہ جائے گا؟ دنیا میں کیا بیوہ عورتیں نہیں اور یتیم بچے نہیں سروائیو کرتے ہیں؟ تو یہی حضرت حاجر کا توکل، بھروسہ حضرت حاجر کا. اچھا، حضرت حاجر کی سیرت میں ہم کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توکل کا مطلب کیا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں اسٹرگل نہیں کرنا ہے، بس اللہ پہ بھروسہ کرو ساری چیزیں حل ہو جائیں گی. توکل کا مطلب اسٹرگل سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا نہیں ہے. بہت سارے لوگ توکل کا مطلب بیکاری سمجھتے ہیں، ہاں، لاپرواہی. حضرت حاجر کو اللہ پہ بہت توکل تھا، پر جب بچے کو پیاس لگی تو کیا کیا؟ صرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی اللہ پانی اتار دے؟ نہیں نا، اسٹرگل کیا، محنت کی. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے. توکل کا مطلب اسباب کو ترک کرنا نہیں ہوتا. اسباب مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اسباب مطلب مینز، راستے. توکل کا مطلب اسباب کو ترک کرنا نہیں ہوتا ہے. توکل کا مطلب ہوتا ہے اسباب اختیار کیے جائیں لیکن اللہ سے امید رکھی جائے کہ ان اسباب میں نتیجہ اسی وقت نکلے گا جب اللہ چاہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسٹوڈنٹ ہے، امتحان سر پہ آ گیا، محنت نہیں کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ پہ بہت توکل ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب کرا دے گا. اس کا مطلب توکل نہیں ہوتا ہے. توکل کا مطلب ہوتا ہے محنت کرو، اسٹرگل کرو، کوشش کرو، لیکن بھروسہ اپنے اسٹرگل پر نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرو کہ اللہ چاہے گا تو میری محنت میں نتیجہ نکلے گا، پر محنت مجھے اپنی پوری کرنی. حضرت حاجر کو اللہ پہ بہت بھروسہ تھا، پر اس بھروسے کے باوجود انہوں نے محنت کی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، کتنے چکر لگائے؟ 7 چکر لگائے. چکر لگانا ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے ایفرٹس ڈالنے ہیں، لیکن اپنے ایفرٹس پر نہیں، بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ کی ذات پہ کہ یہ محنتیں اسی وقت کامیاب ہوں گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. دنیا کیونکہ دارالاسباب ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر بغیر سبب کے نہیں دیتا. حضرت مریم علیہ السلام جب ان کا حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ باغیچے میں گئیں، بھوک لگی ہوئی تھی ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے؟ آسمان سے کھجوریں نازل کر دی ان کے لیے. کیا کیا؟ اللہ نے حضرت مریم سے کہا حزی الیکی بجذع النخلہ، یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو ہلاؤ. بغیر تنا ہلائے بھی تو کھجور گرا سکتا تھا اللہ نا، ہاں، پر اللہ تعالیٰ نے کیا سبق دیا؟ تم کو اپنی کوشش کرنی ہے، تم تنا ہلاؤ، ہلکا سا ہلاؤ تو ساقط علیکی رطبا جنیا، تمہارے پر تازہ تازہ کھجور آسمان اللہ تعالیٰ پیڑ سے گرائے گا، لیکن تم کو اپنی کوشش کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں لاٹھی نہیں بھی مارتے تو بھی اللہ تعالیٰ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر قادر تھا. حضرت موسیٰ سے کہا تم لاٹھی مارو، تم اپنا کام کرو، اس کے بدلے میں نتیجہ میں پیدا کروں گا. تو حضرت حاجر نے وسائل اسباب اختیار کیے اور ایک چکر نہیں اللہ نے لگوایا، 7 چکر لگوائے. جب پانی نکلنا تھا تب پانی نکلا، لیکن اس سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ حضرت حاجر کے توکل کا امتحان لیا. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دعائیں کر رہے ہیں قبول نہیں ہوتی، بچی کی شادی نہیں ہو رہی، کاروبار میں سیٹ اپ نہیں بیٹھ پا رہا ہے، امتحان میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، محنت کر رہے ہیں نتیجہ نہیں نکل رہا، اولاد نہیں ہو رہی، بیماری سے شفا نہیں مل رہی، بہت دعائیں کر رہے ہیں، بہت دعائیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ آپ سے بھی چکر لگوا رہا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم سے بھی چکر لگواتا ہے. ہمارا بھی انشاءاللہ پانی جب نکالنا ہوگا اللہ تعالیٰ نکالے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ بھی ہم سے چکر لگوا رہا ہوتا ہے. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ توکل کتنا اسٹرانگ ہے تمہارا. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ توکل کے اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. شادی ہوئی، 2-4 سال کوشش کی، دعائیں کی، بچہ نہیں ہوا، دعائیں کی نہیں ہوا بچہ. اب
فلاں بابا کی مزار پہ پہنچو، فلاں درگاہ پہ جاؤ، فلاں پیڑ پہ جا کر کے رسی باندھو، فلاں دیوار پہ جا کر کے تالے لگاؤ، فلاں بابا کو بلاؤ، وہ گھر پہ ایسی ایسی لکیریں کھینچیں گے، قلعے لا کر کے گاڑیں گے، تعویذیں پہنائیں گے. حتیٰ کہ لوگوں کو یہ دیکھا ہے جن کے اولاد نہیں ہوتی، بابا مسجد، مندر، درگاہ، چرچ، کوئی عبادت گاہ نہیں چھوڑتے جہاں کے سر نہ جھکایا ہو. ایسے لوگ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. دعا کوئی ریموٹ کنٹرول نہیں کہ ادھر آپ نے دعا کی ادھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. ابراہیم علیہ السلام جوان تھے جب دعا کی تھی، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما. جوانی میں کی گئی دعا 80 سال کی عمر میں جا کے قبول ہوئی. 80 سال کے تھے جب حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی. کیا کہا حضرت اسماعیل کی پیدائش پہ؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں اسماعیل جیسی اولاد دی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا کچھ دینا ہوتا ہے. ہم کو چھوٹا سا کچھ چاہیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی پلاننگ بڑی ہوتی ہے. دیر سے دیتا ہے اللہ لیکن بہت بڑا دے دیتا ہے، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ایک اولاد چاہیے تھی، اللہ نے ایک نہیں 2 دے دی. اور صرف 2 اولاد نہیں دی، ان دونوں اولاد کو صرف اولاد دی نبی بنا دیا. اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت دے دی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے قوم قبیلہ خاندان چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نسلوں کا نبی بنا دیا. دنیا کی عظیم قوموں کا نبی اور امام اور باپ بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کو. اللہ نے اتنا بڑا دے دیا. حضرت حاجر ان کی بھاگ دوڑ کس لیے تھی صفا مروہ کے درمیان میں؟ وہ تو پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے دیکھ رہی تھی کہیں سے کوئی قبیلہ آ رہا ہو تو 1-2 مشکیزہ پانی مل جائے، وقتی طور پہ میرے بچے کی پیاس بجھ جائے. وہ تو اسی لیے بھاگ دوڑ کر رہی تھی نا. وہ 1-2 مشکیزہ پانی ڈھونڈ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کے لیے ہی نہیں ساری انسانیت کے لیے چشمہ جاری کر دی. وہ تو 1-2 مشکیزہ پانی ڈھونڈ رہی تھی، اللہ نے پورا چشمہ ہی جاری کر دیا. وہ چاہ رہی تھی میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی پیاس بجھانے کے لیے زمزم جاری کر دیا ان کے لیے. نہ صرف زمزم جاری کر دیا بلکہ ان کی اس اسٹرگل کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا. رہتی دنیا تک کسی حاجی کا حج، کسی عمرہ کرنے والے کا عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک حضرت حاجر کے قدم کی پیروی نہ کر لے. ہاں، نبیوں سے کہا گیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ کر کے اس عظیم ماں کی یادگار کو زندہ کرو. کیا دیا؟ کیا سوچ مانگ رہی تھی؟ کیا دے دیا اللہ تعالیٰ نے کو؟ دیر سے دیا، پر دیا بھی تو کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. یہ حضرت حاجر کی زندگی، یہ توکل اور یہ سبق ہم کو ملتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ نے جو کہا تم کرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فیل نہیں ہونے دیتا توکل کرنے والوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مصیبتیں آئیں پر اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت سے نکالا. آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے بچایا. بچوں کو چھوڑ کر کے، بیوی بچے کو چھوڑ کر صحرا میں گئے، اللہ رب العالمین نے سروائیو کرنے کے راستے کھول دیے. اس پوری مکہ کو آج تک آباد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوششوں کا نتیجہ تھا. اور سب سے بڑا امتحان تو اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلانا آسان کام تھا. بھائی ہم کو تو ہماری چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھی بہت بڑی لگتی ہیں. ہم کو اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا امتحان دے رہا ہے. حضرت ابراہیم کا امتحان تو وہ امتحان تھا جس کو امتحان لینے والے نے کہا یہ بہت بڑا امتحان تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین. یہ جو ابراہیم کا امتحان تھا یہ بہت بڑا امتحان تھا. کیا کہ اپنے بچے کے گردن پہ چھری چلا.